آپ نے کبھی سنا اسلامی مالٹا، عیسائی کیلا، یہودی سیب؟ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جمہوریت کیسے اسلامی اور غیر اسلامی ہو سکتی، کیونکہ میں بھی تو ایک سیاسیات کا طالب علم ہوں. یہ اعتزاز احسن صاحب کی بڑی خوبصورت کتاب ہے انڈس ساگا، اسے آپ پڑھیں. اس نے کہا کہ یہ سندھ کی تہذیب کے جو لوگ ہیں یہ بڑے ایموشنل ہیں، اور ان کے اپنے ہی انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک میچ میں شاید آفریدی کو ایک اننگز پہ آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں اور اگلی اننگز میں خراب کھیلتا ہے تو پاتال میں ڈال دیتے ہیں، بیچ میں ان کی بریک نہیں لگتی. ٹھیک، تو ہم پہلی تو بات یہ کہ جذباتی لوگ ہیں بہت. ٹھیک، اچھا دوسری بات یہ کہ ہم سب نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں. کیا میں مذاق نہیں کر رہا آپ کے ساتھ؟ اسی لیے جو ماہرین نفسیات کی بین الاقوامی تنظیم ہے جس کو کہتے ہیں ورلڈ سائیکائٹرک ایسوسی ایشن، انہوں نے جو رپورٹ اپنی ایک پاکستان پہ لکھی، اس میں پاکستان کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے سائیکولوجیکل پریشر کوکر. کیا؟ سائیکولوجیکل پریشر کوکر. ایک یہاں باہر کی ایک خاتون رائٹر آئی یہاں، تو وہ کہتی ہیں میں جا رہی تھی پنجاب میں اندر کہیں، پھاٹک بند ہو گیا جی، تو ہماری گاڑیاں بھی کھڑی ہو گئیں، تو ایک موٹر سائیکل پر ایک نوجوان اپنی جان مشکل میں ڈال کے نا، اور پھاٹک بند ہوتے ہوئے اس میں سے یوں کر کے نکلا. تو وہ بیچاری باہر سے آئی ہوئی تھی، اس نے کہا میں نے سوچا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کیا کوئی ایمرجنسی ہے، گھر میں کوئی میسج آ گیا، فون آیا کیا، اسی کے بارے میں سوچتا رہا. تو وہ کہتی جب سڑک ہم نے وہ پھاٹک کھلا سڑک کر کے پار گئے تو دیکھتے ہیں وہ ایک ریڑھی کے سائڈ میں موٹر سائیکل کھڑا گنے کا جوس پی رہا ہے. تو آپ نے کبھی غور کیا، منیر نیازی صاحب کا شعر ہے کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو آپ دیکھیے پاکستان کے لوگوں کو بلا وجہ کی جلدی ہے، بلا وجہ کی جلدی. اوپر سے یہ ایموشنل ہیں، اور پھر اوپر سے یہ 22 کے 22 کروڑ ایکسپرٹ ہیں ہر چیز کے. پکوڑے بیچنے والے ایک آدمی سے آپ پوچھیں، وہ فارن پالیسی پورے صدقے دل سے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر بنا سکتا ہوں، صرف پکوڑے بنانے نہیں آتے. تو ہمارے یہاں ہر آدمی کو اپنا کام نہیں آتا، وہ دوسروں کے کام پر نکتہ چینی کرتا رہتا ہے. تو اگلے بندے کے منہ میں سے بات نکلتی نہیں ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا کیا کہنے والا ہے، اور اس بیس کے اوپر اس پہ واجب القتل کا فتویٰ لگوا کے دوسرے مریضوں کی مدد سے اسے قتل بھی کروا دیتا ہے. کوئی بول نہیں سکتا. تو یہ جو میں ابھی آگے گزارشات آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں، یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ اگر مجھ میں آپ کو کوئی جمہوریت کا دشمن یا اظہار آزادی رائے کا دشمن یا کوئی غدار یا کوئی کافر اگر نظر آئے تو یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ اصل میں آپ کے اپنے اندر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ ساری تقریر میں نے اس لیے کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ حسین قائد اعظم محمد علی جناح اور حسین شہید سہروردی، ان دو کے علاوہ کوئی بھی اس ملک کا بشمول ذوالفقار علی بھٹو کوئی ایک بھی حکمران قابل ذکر اس ملک کا ایسا نہیں ہے جس نے اسلام کو اپنے سیاسی مفادات کے تحت استعمال نہ کیا ہو. تو اس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اسلام کے بارے میں کتنے حساس ہیں. ٹھیک، ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف یہ بنیادی سبق بھی اسلام کا ہمیں نہیں آتا جو کہیں اور نہیں قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے آدم اور ابلیس کے قصے میں، کہ ابلیس نے بھی غلطی کی، آدم نے بھی غلطی کی. ابلیس نے اپنی غلطی مانی نہیں اور شیطان بن گیا. آدم نے اپنی مانی غلطی اور انسان بنا رہا. آسان اس قصے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی تسلیم نہ کرنا شیطانیت اور غلطی تسلیم کرنا انسانیت. میں نے پاکستان کے اندر کبھی کسی کو اپنی غلطی تسلیم کرتے نہیں دیکھا. تو بھائی اگر میں نے جانا ہے یہاں سے پشاور اور میں ادھر جی ٹی روڈ سے لاہور مڑ جاؤں تو میرا بدترین دشمن آ کے مجھے کہے کہ وہ اسرار صاحب آپ غلط چل رہے ہیں، میں کہوں گا تیری جرت کیسے ہے تو مجھے بتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد گن نکال کے کہوں گا کہ کہاں کہ یہ پشاور جا رہی ہے سڑک.
گن نکال کے. تو اگر میں یہ کہہ دوں تو اس سے وہ پشاور چلی جائے گی, لاہور والی سڑک نہیں جا سکتی نا. میری بیٹیاں 3 اور جس اسکول میں وہ پڑھتی ہیں بہت ہی اچھا اسکول ہے, یعنی ریلیٹیولی. تو ایک میری بچی کو اس کی ٹیچر نے, برات صاحب, واٹر میلن کا ترجمہ کیا تربوزہ. اچھا, تو سر ہم نے جواب لکھ کے ان کو فون کیا کہ جی یہ تو تربوزہ نہیں ہوتا, تربوز ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, تربوزہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد آج کل ماڈرن زمانہ ہے, فیروز اللغات کھولی گئی, تصویر لی گئی تربوزے والی, اور بھیجا گیا کہ محترمہ یہ دیکھیے اس میں تربوز لکھا ہوا ہے فیروز اللغات میں. تو آگے پتہ کیا جواب انہوں نے لکھا کہ یہ ڈکشنری ہے, قرآن نہیں ہے کہ غلط نہیں ہو سکتا. تو میں نے کالم میں بھی اپنے یہ لکھا. دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں, غلطی کوئی نہیں مانتا, تو ایک میری اور آپ سب لوگوں سے بڑی گزارش ہے کہ یہ جو میں باتیں کروں گا اگر اس میں آپ میں سے بھی کوئی غلط ہو رہا ہو تو بڑی مہربانی ہوگی, اپنی غلطی تسلیم کیجیے گا. ٹھیک, کیونکہ یہاں مانتا کوئی نہیں اپنی غلطی. اچھا, اس کے بعد میں نے آپ کو گزارش کی کہ سب لوگ جتنے بھی یہاں حکمران تھے انہوں نے یہاں اسلام کو اپنے سیاسی مفادات کے تحت استعمال کیا, جس کا نتیجہ آپ کے سامنے. میں نے تو جو قرآن پڑھا اس میں مجھے تو یہی پتا چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا. سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت ہے کہ اے محمد ان سے کہو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں بصیرت کی بنیاد پر خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں, اور میری پیروی کرنے والے بھی بصیرت کی بنیاد پر ہی خدا کی طرف دعوت دیں گے. اچھا, اب کیسے بصیرت سے کام لیں گے؟ صفا کی پہاڑی پر نبی مکرم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بلایا, اور یہ نہیں کہا کہ میری بات مانو کیونکہ میں مسلمان ہوں, میری بات مانو کیونکہ میں پیغمبر ہوں, میری بات سنو کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں, میری بات سنو کیونکہ میں روزہ رکھتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ بصیرت کا راستہ. بصیرت کا راستہ کیا؟ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صادق ہیں, اس لیے کہ آپ امین ہیں. تو نبی بصیرت کا راستہ کیا ہے؟ بصیرت کا راستہ اس سے یہ پتا چلا کہ اپنے کردار کو دلیل بنانا بصیرت کا راستہ ہے, اور صداقت اور امانت یعنی رول آف لا, قانون کی عملداری اور میرٹ کی عملداری سے ہی اتحاد آتا ہے سوسائٹی میں. اور اگر اتحاد نہیں ہوگا تو سوسائٹی قائم نہیں رہ سکتی, جتنے مرضی گانے بنائیں, جتنے مرضی نعرے لیں.